نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین محتشم، سورہ یاسین کی تیسری کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ سورہ یاسین، جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز کے اندر بتایا کہ سورہ یاسین کلیتاً پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے اتاری گئی تھی۔ اس سورت کا ایک ایک لفظ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تسلی کے لیے ہے۔ گزشتہ آیات میں کفار کو سزا کے حوالے سے بات ہوئی کہ اے حبیب مکرم، آپ ان کی ریشہ دوانیوں سے پریشان نہ ہوں، ان کی تکلیفوں سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ ایک رب ذوالجلال کہیں بیٹھا ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے، ان لوگوں کے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ آپ کو محبوب بھی کہے اور آپ کی ذات کے ساتھ ہونے والے برے سلوک کا بدلہ بھی نہ لے؟ پچھلی آیات کے اندر بتایا گیا کہ وہ لوگ جو آپ کو تکلیفیں دینے والے ہیں، اے حبیب مکرم، ہم ان کے گلوں میں توق پہنا دیں گے، ان کی گردنوں میں توق پہنا دیں گے، اور وہ ایسے ہوں گے کہ وہ ان کے سر اٹھے ہی رہیں گے، ان کی ٹھوڑیوں تک وہ توق پہنچے ہوئے ہوں گے۔ پھر فرمایا آج کی آیات میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، وَجَعَلْنَا، اور ہم بنا دیں گے، من بین ایدیہم، ان کے سامنے، سدن، ایک دیوار، ومن خلفہم سدن، اور ان کے پیچھے بھی ہم ایک دیوار بنا دیں گے، فاغشیناہم، اور ہر طرف سے ان کو ڈھانپ دیا جائے گا، فہم لا یبصرون، پھر وہ کچھ نہیں دیکھ سکیں گے۔ اب یہ ایک عجیب و غریب قسم کی سزا ہے۔ اگر دنیوی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ افکار کی سزا ہے کہ وہ اپنے افکار سے آگے بھی نہیں دیکھ پاتے، پیچھے بھی نہیں دیکھ پاتے۔ جو ان کے ذہنوں کے اندر کفر سما گیا ہے، اے حبیب مکرم، اس کی بدولت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو رد کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فاغشیناہم، ان کو چاروں طرف سے ڈھانپ دیا ہے، اب یہ دیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے۔ یہ دنیوی سزا ہے۔ اور یہ بعض اوقات ہم معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس جو بات میری زبان سے نکل رہی ہے وہ صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی بات ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اے حبیب مکرم، کل قیامت کے دن ایک تو سزا ہم ان کو دیں گے کہ ان کے گلوں میں توق پہنا دیں گے، دوسری سزا یہ ہوگی کہ ان کے آگے بھی دیوار ہوگی، پیچھے بھی دیوار ہوگی۔ اب نہ یہ آگے جا سکیں گے، نہ یہ پیچھے جا سکیں گے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور پھر اللہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ڈھانپ دے گا، اوپر کوئی چادر ڈال دی جائے یا کچھ ایسی چیز ہو جائے کہ دیوار بھی ہے اور اس کے اوپر کوئی پردہ بھی اوپر آ گیا ہے جس نے ڈھانپ دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب حالت یہ ہے کہ پہلے یہ والا پردہ آ گیا جو اغشیناہم اللہ تعالیٰ نے ڈالا، وہ کس قسم کا پردہ ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور بالفرض یہ کہ اس پردے میں سے وہ باہر دیکھنے کی کوشش بھی کر لیں، اس کے باوجود بھی آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے۔ اور یہ قید تنہائی سے بڑی تنہائی یہ ہوتی ہے کہ انسان بصارت کے ہونے کے باوجود بھی کچھ دیکھ نہ سکے، آنکھیں ٹھیک ہوں اور وہ دیکھنے کی لذت سے محروم ہو جائے، نہ آگے کچھ دیکھ سکے نہ پیچھے کچھ دیکھ سکے۔ اور فرمایا
کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اب اس حالت میں ان ظالموں کے لیے برابر ہو چکا ہے، آپ چاہے ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جہاں بندے کے دل پر حق بات اثر انداز نہیں ہوتی۔ قرآن پاک نے دوسرے موقع پہ یہ فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ ایک وقت ایسا آتا ہے گمراہی میں، ضلالت میں، اللہ کی نافرمانی میں، کہ اللہ رب العزت وہ ان کے دلوں کے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل کے اوپر بھی مہر لگ جاتی ہے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں کے اوپر بھی مہر لگ جاتی ہے، یعنی دل سے وہ حق بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور کانوں سے وہ حق بات کو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ آ جاتا ہے کہ وہ پھر حق بات سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں، وہ سامنے دیکھ کر بھی سورج کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ سورج چار دانگ عالم کو اپنی روشنی سے منور کر رہا ہوتا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے سورج کی تابناکی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ سورج کی چمک کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود سورج کا انکار کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اے حبیب مکرم، ان کی نافرمانیوں کے سبب، اللہ رب العزت کی حکم عدولیوں کے سبب، رب ذوالجلال کی وحدانیت کے انکار کے سبب، اب یہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں، اب یہ اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے برابر ہو گیا ہے، أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، اے حبیب مکرم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لانے والے، یہ ایمان نہیں قبول کریں گے، یہ آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کریں گے، رب ذوالجلال کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کریں گے، یہ عالم کفر میں، عالم نافرمانی میں یہ اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مکمل مہر ان کے دلوں کے اوپر لگ گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں کے اندر شامل فرمائے، اپنے نافرمانوں سے بچا کے رکھے، اپنی فرما برداری کی لذتیں ہم سب کو عطا کرے، آمین بجاہ النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔